یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ یہ بات ہے اس آگ کی جو لگائے گی ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے۔ محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے۔ غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کو بھرے بازار میں رسوا کیا۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ وہ دیکھو پاگل آدمی۔ یہ بات ہے سورہ لہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اکثر مسلم فیملیز میں بچوں کو قرآن کا رٹا لگوا دیا جاتا ہے، مطلب پتہ ہونا ہو، چاروں قول سورہ لہب یاد ہونی چاہیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ شاید اسی وجہ سے آج قرآن ہمارے گھروں میں تو ہے لیکن دلوں میں نہیں۔ کیا ہے سورہ لہب؟ سنا ابو منال، اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی ہے۔ خدا کی پناہ ہے بھائی۔ کون تھی ام جمیل جس کا ذکر اللہ نے اس صورت میں کیا ہے؟ ابیہ باجی، سنا آپ نے؟ کون سی بات؟ ام جمیل کا ہار اس کے گلے کی رسی بنے گا آخرت میں۔ اور ایسا کیا کر دیا ان دونوں میاں بیوی نے کہ اللہ نے قرآن میں ابو لہب کا نام لے کر انہیں کرٹیسائز کیا ہے؟ اس کا اللہ ہمیں آگ کا عذاب دے گا۔ کہتا ہے میں لکڑیاں اٹھاؤں گی اپنے سر پر۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کیسے یہ صورت لیونگ پروف ہے قرآن کے میراکلس ہونے کا، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورہ لہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ وہ اللہ کے نبی کو پریشان کرتا، ان کو گالیاں دیتا، انہیں بھرے بازار رسوا کرتا۔ میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ تعجب ہے۔ مگر اس سب کی شروعات اس صبح ہوئی جب سورج کی کرنیں مکہ کی زمین کو چوم رہی تھیں۔ اونٹ ریتیلے میدانوں میں دوڑ پڑے تھے، کوئی صبح صبح خود کو شیشے میں نہار رہا تھا، کوئی ناشتہ کر رہا تھا تو کوئی ابھی بستر پر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ یہاں ہاتھ کھینچے جا رہے ہیں اور انہیں دن بھر بستر توڑنا ہے، اور کام ہی کیا ہے؟ اے جی، اب سوتے ہی رہو گے کیا؟ لیکن کوئی تھا جو صفا کے پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ وہ پہاڑ پر کون ہے؟ محمد؟ یہ وہ پہاڑ تھا جس پر چڑھ کر مکہ والے ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے، کوئی خاص بات بتاتے۔ صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے ایک گہری سانس لی اور پھر زور سے پکارا، یا صباحا۔ حملہ۔ یہ اذان نہیں تھی، نہ ہی کسی سوداگر کی صدا، یہ خطرے کی پکار تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اے لوگوں اٹھو اور میری بات سنو، تم پر ایک خطرہ آن پڑا ہے۔ لگتا ہے کوئی مصیبت آئی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے، اپنی باتوں سے نکل پڑے، اور پھر جب سب لوگ صفا کے پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے ان سب کو ایک نظر دیکھا اور پھر ان سے ایک سوال پوچھا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ لوگ چلا اٹھے، ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ محمد ہیں۔ ان سب لوگوں کے جواب سن کر اللہ کے نبی ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر انہوں نے ان سب سے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب سے جو بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو اس ایک رب کی جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر اچانک وہاں کی ہوا بدل گئی، ان کے چہروں پر چیختا سناٹا چھا گیا، وہ سب ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے۔ یہ بات تو کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اپنے خداؤں کو ناراض کر دیں۔ اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، غصے اور نفرت سے بھرا ہوا، وہ چلایا، بھتیجے، تبا لکا علی ھذا جمعتنا۔ عربی کی اس عبارت کا مطلب تھا کہ کیا ناش ہو تیرا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے؟
یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کی بددعا آسمان سے ٹکرا کر واپس اس پر آ گئی۔ اس کے نصیب کے پنوں میں جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، لیکن اللہ نے ابھی اپنے نبی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہ صورت اس وقت نازل ہو جاتی تو مکہ کے لوگ کہتے اس پر کیسے بھروسہ کریں، وہ اپنوں کی برائی کرتا ہے۔ اصل میں اس دور میں مکہ میں چاچا کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے، اسپیشلی جب سگے والد کا انتقال ہو چکا ہو، وقت گزرتا رہا۔ اللہ کے نبی جگہ جگہ گھوم گھوم کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا میسج پہنچاتے رہے، لیکن ابو لہب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا۔ اب یہ کون سی نئی شاعری لے آیا ہے؟ یہاں تک کہ وہ بازار کے شریر لڑکوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیتا اور ان سے کہتا کہ ان کو پتھر مارو۔ لیکن اس کا ظلم یہی نہیں رکا۔ اس کی بیوی یعنی رسول اللہ کی چاچی ام جمیل جو کمال کی خوبصورت عورت تھی، نئے نئے طریقوں سے نبی کو پریشان کرتی۔ آپ سب تو مکہ کے بڑے سردار ہیں، پھر احمد کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح کہا، بائیکاٹ کرو اس کا۔ हाँ बॉयकॉट करो उसका। صحیح کہا۔ ہاں بائیکاٹ کرو اس کا۔ اور حد تو جب ہو گئی جب اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں، کیونکہ ان دونوں کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمہارا چہرہ بھی مجھ پر حرام ہے اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا۔ بابا ہم آج ہی انہیں طلاق دیتے ہیں۔ دن شام میں ڈھل گئے، شامیں راتوں میں ڈھل گئیں، لیکن ابو لہب کے ظلم میں کوئی کمی نہ آئی۔ اے مکہ والو، میرے بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانہ، اس کی بات مت سننا۔ اور جب اس کے ظلم کی انتہا حد سے پار ہو گئی تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے 10ویں سال میں سورہ لہب کو نازل کیا۔ ابو ہادی ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ آئیے اب اس صورت کو سنیمیٹک انداز سے سمجھتے ہیں، آسان طریقے سے۔ تو پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور برباد ہو گیا وہ۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں جو نوٹ کرنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پوری آیت ہے، یہ آیت اصل میں پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں گے، اصل میں اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے۔ جس لمحے اس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی، اسی لمحے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تو یہ کام 100% ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں۔ لیکن ابو لہب پھر بھی باز نہ آیا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ لوگوں سے کہتا، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ، صحیح سلامت تو ہیں۔ ہم جنگ بدر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی بری طرح وہ مرا اور کس طرح سے آیات بالکل سچی ثابت ہو گئی۔ اب یہاں پہ نوٹ کرنے والی دوسری بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، کہ ہاتھوں کی ہی کیوں بات ہو رہی ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گئے؟ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ سر ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، ہارٹ فیل ہو گیا؟ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ میں کہتا ہوں اس کے لیے نا آپ یہ سین دیکھیے۔ چلیے اس سین کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ اس سین میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کیسے ایک سپاہی نے، ایک فائٹر نے اپنے ہاتھ میں ایک تلوار لی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خود کو بچانے کے لیے اس کے پاس شیلڈ ہے، ایک ڈھال ہے۔ تو اگر کسی انسان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نہ تو وہ وار کر سکے گا اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکے گا۔ تو پھر ان دی اینڈ آپ برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے اور اگلا حملہ پھر آپ ہی کے اوپر ہوگا۔ بالکل اسی طرح ہم ابو لہب کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کا مال، اس کے بیٹے، اس کے کنیکشن، اس کے تعلقات، اس کی پاور، سب کے سب برباد ہو گئے، کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا۔ اور ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جب وہ مرا تو اتنی بری موت مرا، اتنی بری موت مرا کہ کوئی اسے چھونے والا نہیں تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔
कई दिनों तक उसकी लाश सड़क पर सड़ती रही, लोग परेशान होते रहे, यहाँ तक कि उसके अपने लड़कों ने भी उसे छूने से, घर में रखने से मना कर दिया। अरे अबू लहब के बेटो, अपने बाप की लाश तो ठिकाने लगाओ, बदबू से लोग उल्टी कर रहे हैं। अब आते हैं आयत नंबर 2 पर। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना ही उसका कोई माल उसके काम आया, ना ही उसकी कोई औलाद उसके काम आई। असल में ये आयत जवाब है उस बात का जो अबू लहब अक्सर लोगों से कहा करता था, अगर वो सच्चा है दे दूंगा मालो दौलत अल्लाह को और बचा लूंगा खुद को जहन्नम से। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये जो कसब का लफ्ज है इसका मतलब होता है कमाई के, अर्निंग के। कभी कभी लोगों के पास बड़ा पैसा होता है, बाप दादा ने उनके कमा के छोड़ा हुआ होता है, पर ये कसब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अपनी कमाई के, जो आपने खुद कमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बेहतर कमाई उसकी औलाद है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि उसकी औलाद उसके काम नहीं आई। अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं, आयत नंबर 3। सयस्ला नारन ज़ात लहब, कि अबू लहब जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, जो भड़क रही होगी, शोले वाली आग होगी। अब हम बढ़ते हैं चौथी आयत की तरफ, जो है वमराअतुहु हम्मालतल हतब, और इस आयत का मतलब है कि उसकी बीवी अपने सर पर ईंधन उठाई होगी। ईंधन क्या, कि वो लकड़ियां ढो रही होगी जहन्नम के अंदर। इसका काम ये होगा कि जलना तो है ही है, और साथ में आपको जाना है, इसको जाना है और जाकर ये लकड़ियां लेकर आएगी और उस आग के अंदर लकड़ियां डालेगी। तो जब हम आग में लकड़ियां डालते हैं तो क्या होता है, आग और तेज होती है, तो अपनी आग ये खुद ब खुद जलाएगी। लेकिन यहाँ मज़े की बात यह है कि अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कि वो जहन्नम में जलेगी, वो जहन्नम का अज़ाब ज़िंदगी भर झेलती रहेगी। यही क्यों कहा कि वो लकड़ियाँ लेकर आएगी? देखिए, यहाँ समझने की बात यह है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करती थी। आप फिक्र ना करें, अब जो मैं कहती हूँ वो करते जाएं बस। तो वो इस दुनिया में अपने हस्बैंड की नफ़रत को फ्यूल करती थी, उस आग को बढ़ाने में उसका साथ देती थी। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरत में उसका अज़ाब ये रखा है कि जाओ, जाके लकड़ियाँ उठा के लेके आओ, ढो अपने सर पे और अपनी आँख को खुद भड़काओ। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप नमाज में सूरत को रिसाइट करें तो ऐसा नहीं कि आप गए वमरातुहु हम्मालतल हतब, ना 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 ना। हम्मा एक पावरफुल लफ्ज़ है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर असर है, वेट है, तो आप जब भी पढ़ेंगे आपको उस पर ज़ोर देना है। वमरातुहु हम्मालतल हतब। आयत नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो है फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और इसके गले में मूंज की रस्सी होगी, यानी नारियल की छाल वाली रस्सी होगी। यहाँ पर जीदिहा का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है खूबसूरत गर्दन के लिए, ऐसी गर्दन जो जेवर से लदी हुई हो। कमाल की बात यह है, मज़े की बात यह है कि रस्सी का जिक्र क्यों है और गर्दन का जिक्र क्यों है? तो इसके पीछे की बात यह है कि उम्मे जमील एक खूबसूरत सा अपने गले में हार पहना करती थी। वो मक्का वालों से कहती थी, अपने नौकरों से कहती थी, आम लोगों से कहती थी, मेरे गले का ये हार मैं उसको दूंगी जो मोहम्मद के खिलाफ खड़ा होगा, मेरा साथ देगा। और इसी वजह से यहाँ ये मेंशन किया गया है कि उसके गले में मूंज की रस्सी होगी, बल वाली रस्सी होगी, तकलीफ देने वाली रस्सी होगी उसकी उस गले में जिसमें वो हर वक्त हार पहने रहती थी। ये थी सूरे लहब की अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे ज़रूरी बात ये कि समझना ये है कि आज हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रेलेवेंस है। जो मैं समझाऊँ उस हिसाब से बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि सूरत इसलिए नाजिल की गई है कि वो जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। जिस स्पीड से वो अल्लाह के नबी की तरफ बढ़ रहा था जुल्म करने के लिए, उससे कहीं गुना ज़्यादा स्पीड से अल्लाह का अज़ाब अबू लहब की तरफ आ रहा था और आ चुका था, उसे खबर नहीं थी। अब आते हैं दूसरे रेलेवेंस की तरफ, जो मैं समझाऊँ, जो आज हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मियाँ बीवी एक दूसरे का साया होते हैं, दोस्त भाई भाई एक दूसरे का साया होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारा दोस्त किसी की चुगली करता है, तुझे पता है ऐसा हो गया, अबे नहीं, क्या बात कर रहा है, और बता। अक्सर मियाँ बीवी में भी ऐसा होता है, अपनी ज़िंदगी को छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी में बड़ा झांकते हैं। अरे फलाने की लड़की भाग गई, तुम्हें पता चला? तो अब ये जो वाइफ है या जो हस्बैंड है, इसे क्या चाहिए, वो उसे गाइड करे, अरे यार ऐसा नहीं करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली भागी है,
اپنی ماں کا زیور تک لے گئی ہے، اس بات میں اور لقمہ لگا دیتے ہیں، اس کو اور فیول کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جب آپ برائی کا ساتھ دیتے ہو نا، تو جو کام برا کرنے والے کا ہے وہی انجام اس برائی کو انیشیٹ کرنے والے کا ہے، بڑھاوا دینے والے کا ہے، آئیڈیا دینے والے کا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس پورے قرآن کو مکمل کریں۔ ابھی میرا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن کی آخری 10 سورتیں بناؤں، اس کے بعد پھر ہم اور ٹاپکس کو بھی ایکسپلور کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ تبت يدا أبي لهب وتب